صلاۃ التسبیح کی شرعی حیثیت. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اسلام میں صلاۃ التسبیح کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کیا یہ درست ہے؟ نمرہ بلال صاحبہ نے سوال پوچھا ہے. دیکھیں، صلاۃ التسبیح کے بارے میں جتنی احادیث ہیں کوئی ایک بھی صحیح حدیث نہیں ہے. پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ کہ فقہا کا اصول ہے کہ ضعیف حدیثیں جب کثرت سے ہوں تو وہ درجہ حسن تک پہنچ جاتی ہیں، یعنی قابل قبول ہو جاتی ہیں. وہ اس بیس پہ اگرچہ صحیح حدیث ایک بھی نہیں ہے لیکن کثرت سے حدیثیں ہیں، اگرچہ وہ ضعیف ہوں تو وہ مل کے ایک قوت مل جاتی ہے ان کو. اس بیس پہ جمہور علماء کا یہی مذہب ہے، یہی ان کا قول ہے، یہی ان کا فتویٰ ہے کہ صلاۃ التسبیح کو بالکل کلعدم قرار دے دینا یہ درست نہیں ہے. اس نماز کی ایک حیثیت ہے، یہ سنت عمل ہے، کیونکہ ضعیف روایتوں کی کثرت کی بیس پہ جو ہے وہ فتویٰ یہ دیا جائے گا کہ یہ نماز ثابت ہے، اور وہ فضیلت جو اس کی حدیث میں آتی ہے وہ فضیلت ثابت ہے. لیکن بعض علماء کا موقف یہ ہے کہ، اور میرا بھی رجحان انہی بعض علماء ہی کی طرف ہے، میں کوئی بہت بڑا عالم مفتی نہیں ہوں لیکن ایک ٹوٹا پھوٹا سا رجحان اس طرف ہے میرا. وہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے جو بات کی ہے بڑی زبردست کی ہے، اور یہی بات ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ بھی فرمایا کرتے تھے. حضرت نے تو ابن تیمیہ کی بات نقل نہیں کی، حضرت کی اپنی ذاتی رائے تھی مفتی رشید احمد صاحب کی جو مفتی اعظم تھے، اور حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب، حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے استاذ رہے 8 سال، بڑے علم میں مشہور تھے. ان کا بھی رجحان اس طرف تھا کہ وہ بھی صلاۃ التسبیح کو نہیں مانتے تھے. اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ یہ کہتے تھے کہ ٹھیک ہے درجہ حسن تک روایتیں پہنچ رہی ہیں، مگر ان روایتوں سے جو نماز ثابت ہو رہی ہے نا وہ ان مشہور متواتر روایتوں کے بالکل اپوزٹ ہے، یعنی ان کے خلاف ہے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا اور فقہ حنفی کا جو اصول ہے خاص طور پر مسائل کے استنباط کا، وہ یہ ہے کہ جو اگر کوئی متواتر یا قطعی چیز ہمارے سامنے آ جائے احادیث سے، اس کے مقابلے میں اگر صحیح حدیث بھی اس کے خلاف ہوگی تو اس قوی کو ترجیح دی جائے گی. جیسے قرآن ایک متواتر ہے، اب قرآن سے اگر کوئی حکم ثابت ہو رہا ہے تو اگر حدیث صحیح حدیث سے بھی یعنی حدیث اگر صحیح بھی ہو اور اس کے خلاف چلی جائے گی تو احناف پھر قرآن کو لیتے ہیں، حدیث کو اس میں تعویل کر لیتے ہیں کیونکہ قرآن قطعی ہے. تو اسی طرح بعض روایتیں کثرت سے ہوتی ہیں جن سے ایک حکم ثابت ہو رہا ہوتا ہے، ان کے اپوزٹ اگر ایک کوئی صحیح روایت بھی ہوتی ہے تو اس کو احناف اکثر رد کر دیتے ہیں یا اس میں تعویل کر لیتے ہیں کہ بھئی جو متواتر روایتوں سے جو چیز ثابت ہو رہی ہے وہ اس کے بالکل اگینسٹ ہے. تو صلاۃ التسبیح میں بڑا اشکال یہ ہوتا ہے کہ اس نماز کی جو کیفیت ہے اس میں بعض دفعہ ایسا عمل ہوتا ہے جس سے سجدہ سہو لازم آ رہا ہوتا ہے. یعنی عام نمازوں، مثال کے طور پر آپ جب یعنی سورہ فاتحہ کے بعد جب سورت شروع کرتے ہیں اور سورت ختم کرتے ہیں تو رکوع میں تاخیر سے جو صحیح حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے، جو نبی کا معمول رہا ہے، وہ یہ کہ سورت ختم کرتے ہی آپ نے رکوع کیا ہے. تو اسی وجہ سے فقہاء نے کہا ہے کہ اگر سورت ختم کرنے کے بعد آپ رکوع میں تاخیر کریں گے تو سجدہ سہو لازم ہو جائے گا. یہ کثیر صحیح حدیث سے یہ اصول نکالا ہے فقہاء نے. جبکہ صلاۃ التسبیح اس کے اپوزٹ ہے، اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ تلاوت ختم کرنے کے بعد تسبیحات پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، رکوع میں تاخیر لازم آ رہی ہوتی ہے. تو صحیح احادیث سے جو بات بے غبار روایات اور کثرت روایات سے جو بات ثابت ہو رہی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ سورت ختم کرتے ہی رکوع کرنا واجب ہے. تو اس میں کیا ہو رہا ہے کہ رکوع کرنا واجب نہیں ہے، تو یہ اگینسٹ ہو رہی ہے نا ان صحیح احادیث کے. اس لیے بعض علماء کا موقف یہ ہے کہ اگرچہ ضعیف روایتیں ہیں، کثرت سے ہیں، درجہ حسن تک پہنچی ہوئی ہیں، مگر اس سے جو نماز کی کیفیت ثابت ہوتی ہے وہ متواتر جو روایتیں ہیں ان سے ثابت ہونے والی کیفیت کے خلاف ہے. تو جو قوی ترین چیز ہے اس کو لیا جائے اور اس کے جو اپوزٹ اس کے جاری ہے اس کو ترک کر دیا جائے. اس بیس پر مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی رائے تھی، حالانکہ انہوں نے کئی سال صلاۃ التسبیح پابندی سے پڑھی ہے، مگر جب ان کا رجحان اس طرف ہوا، یہ تحقیق کی طرف ان کا دماغ گیا، تو انہوں نے صلاۃ التسبیح چھوڑ دی. مگر منع نہیں کرتے تھے دوسروں کو، اس لیے کہ جمہور بہرحال اس کے قائل ہیں. تو میں بھی کسی کو منع نہیں کرتا، جو ہے وہ جمہور اس کے قائل ہیں، اور فقہ حنفی میں بھی فتویٰ اسی پر ہے کہ صلاۃ التسبیح پڑھنی چاہیے. تو لیکن بعض علماء بہرحال اس طرف گئے. اور پھر میں نے بعد میں علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی تحقیق پڑھی، انہوں نے بھی یہ بات لکھی ہے کہ لم یثبت مثلہ بمثلہ، کہ جس قسم کی نماز ان روایتوں سے ثابت ہو رہی ہے صلاۃ التسبیح والی، تو اس جیسی نماز جو صحیح روایتوں کے بالکل اگینسٹ جا رہی ہے اس کے لیے بہت مضبوط دلیل ہونی چاہیے. تو یعنی اتنی کمزور دلیل سے وہ ثابت اس کو نہیں کیا جا سکتا کیونکہ یہ صحیح روایتوں کے اگینسٹ جا رہی ہے. یعنی جو مفتی رشید احمد صاحب کہا کرتے تھے، تو ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی رائے بھی میں نے دیکھی کہ وہ بھی بالکل اس کے مطابق ہے. لیکن بہرحال جمہور اس کے قائل ہیں. علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ تعالیٰ وہ صلاۃ التسبیح کے قائل ہیں، اور انہوں نے اس مسئلے میں عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ کی تقلید کی ہے.
اور بالکل واضح لفظوں میں تقلید کی ہے. ان کی تحقیق جو میں نے پڑھی تو انہوں نے بتایا کہ اگرچہ ضعیف روایتیں لیکن عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ تعالی جیسا محدث وہ کہتے ہیں جب وہ پڑھا کرتے تھے تو پھر ہم اس کو سنتی سمجھتے ہیں. تو یعنی کیونکہ عبداللہ ابن مبارک بہت بڑے محدث تھے, فقیہ بھی تھے, تو انہوں نے کہا کہ عبداللہ ابن مبارک نے چونکہ اس نماز کو افضل سنت قرار دیا اور ثابت قرار دیا ہے تو اتنے بڑے محدث کی رائے کو میں فالو کر رہا ہوں. تو انہوں نے اس تقلید کا لفظ تو ذکر نہیں کیا لیکن انہی کی تقلید میں, تقلید اسی کو کہتے ہیں کہ آپ کسی پر اعتماد کر کے کہ بھئی جب اتنا بڑا آدمی ایک چیز پہ فتویٰ دے رہا ہے تو میں بھی اس پر اعتماد کرتا ہوں. تو اگر کوئی تقلید کے طریقے پر اگر کوئی عبداللہ بن مبارک کو فالو کرے یا کسی دوسرے مجتہد کو پھر تو ٹھیک ہے, لیکن اگر تحقیق کی دنیا میں جاتے ہیں تو پھر میرا رجحان اسی طرف ہے, کیونکہ امام حنیفہ سے صراحتاً اس بارے میں کچھ منقول نہیں ہے, امام مالک سے بھی صراحتاً اس بارے میں کچھ منقول نہیں ہے, یہ حضرات اس بارے میں خاموش ہیں. تو اگر ان سے منقول ہوتا تو بھی ہم کہتے ہیں کہ یہ اتنے بڑے لوگ ہیں, یقیناً ان کے سامنے کوئی مضبوط دلیل ہوگی یا یہ اس حدیث کو یقیناً صحیح سمجھتے ہوں گے, کیونکہ مجتہد کا کسی حدیث پہ فتویٰ دے دینا یہ اس کی علامت ہے کہ اس کی نظر میں یہ حدیث بالکل صحیح ہے. تو وہ اگر یہ فیصلہ کر دیتے یہ حدیث صحیح ہے تو پھر کیونکہ حدیث کا صحیح اور ضعیف کہنا بھی تو محققین کا کام ہے نا, یہ فیصلہ عام آدمی کے لیے آسان نہیں ہے. تو اس بیس پر میرا اپنا جو ذاتی رجحان ہے وہ یہی ہے کہ صلاۃ التسبیح کوئی پڑھ رہا ہے تو ٹھیک ہے, جمہور کے قول پر عمل کرے, دونوں طرف دلائل ہیں, لیکن میرا جو رجحان ہے کہ جب صحیح احادیث سے جو نمازیں ثابت ہیں وہ اتنی کثرت سے ہیں جو بالکل بے غبار روایات ہیں اور ان میں اتنا ثواب ہے, تو بھائی جو کمزور چیز ہے اگر بہت وقت بچ جائے تو اس کی طرف آئیں اور صحیح حدیث کو فالو کریں تو میرا خیال ہے زیادہ اچھا ہے. لیکن بہرحال کوئی صلاۃ التسبیح پڑھتا ہے تو بدعت نہیں کہہ سکتے, کیونکہ بڑے بڑے علماء کا اس میں اختلاف ہے, اور جب اتنے بڑے فقہاء اور علماء کا اختلاف ہوتا ہے تو اس کی بیس پر کسی عمل کو بدعت بہرحال ہم نہیں کہہ سکتے, جبکہ روایتیں اس طرف موجود بھی ہیں. تو اس لیے آپ جس کی بات کو فالو کرنا چاہیں, جس عالم کے قول پر عمل کرنا چاہیں, آپ کو اختیار ہے, اس میں دونوں رائے ہیں. باقی صلاۃ التسبیح میں ایک اور میں بات آپ سے عرض کروں کہ دیکھیں نماز تو جمہور کا مذہب تو یہی ہے, فقہ حنفی میں بھی فتویٰ اسی پر ہے کہ صلاۃ التسبیح پڑھنا سنت ہے, بڑے بڑے علماء اس کے قائل رہے ہیں جس کی ڈیٹیل میں نے آپ کو بتائی. باقی بعض لوگوں کا ایک مزاج بھی ہوتا ہے, میرا ایک اپنا ایک جو مزاج ہے میں کہتا ہوں یار ایسی چیز کو لو جو بالکل بے غبار ہو, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے تہجد کی نماز روزانہ پابندی سے پڑھا کرتے تھے, جن کیفیات کے ساتھ 2 رکعتیں کر کے بھی, کبھی 4 رکعتیں کر کے بھی, اس میں آپ سورہ فاتحہ پڑھتے, پھر سورت ملاتے, پھر رکوع کرتے, تو یہ کیفیت تھی. تحیات کے بعد درود شریف اور دعا پڑھ کے سلام پھیرتے, اور اسی طرح اشراق کی نماز آپ نے بتائی, اوابین کی نماز بتائی, یہ بالکل بے غبار روایات سے ثابت ہیں, ان میں کوئی اختلاف بھی نہیں ہے. تو بعض کا مزاج بھی ہوتا ہے, میرا مزاج یہ کہ بھائی ایسی چیز کو لے لو جو بالکل بے غبار ہو. لیکن بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھائی اس میں چونکہ تسبیح کا عمل بہت زیادہ ہو رہا ہے اور بڑی لمبی نماز ہوتی ہے اور تسبیح سے ایک طرف دماغ لگتا ہے, اس بیس پہ کہتے ہیں کہ یہ پڑھنی چاہیے. تو اس میں ایک ذوق کا بھی اپنا دخل ہوتا ہے. تو دونوں رائے ہیں, آپ جس رائے کو چاہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیلۃ القدر میں یہ دعا زیادہ پڑھا کرو, اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا, اے اللہ تو معافی کو پسند کرتا ہے, سراپا معافی ہے, بس تو ہمیں معاف کر دے. قرآن میں 2 جگہ اللہ نے لیلۃ القدر کی فضیلت بیان کی, ایک سورہ دخان میں اور ایک سورہ قدر میں. سورہ دخان میں کہا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ, ہم نے اس قرآن کو نازل کیا برکت والی رات میں. اور سورہ قدر میں ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, ہم نے قدر کی رات میں اس کو نازل کیا. اور دونوں جگہ قرآن میں ہے تنزل الملائکۃ والروح فیہا من کل امر باذن ربہم من کل امر, کہ فرشتے اس رات میں اللہ کے حکم کو لے کر نازل ہوتے ہیں. اور سورہ دخان میں کہا فیہا یفرق کل امر حکیم, ہر حکمت والے فیصلے اس رات میں کیے جاتے ہیں. تو یہ سب لیلۃ القدر کے بارے میں ہے, اس کو لوگ شب برات پر لے جاتے ہیں. اور قرآن میں ہے خیر من الف شہر, 1000 مہینے سے بہتر ہے. تو اس لیے لیلۃ القدر کو تلاش کرنا چاہیے. ہمیں متعین طور پر وہ بتائی نہیں گئی ہے, بتایا گیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, لیکن آپ کو بھلا دیا گیا. اس میں حکمتیں ہیں, مصلحتیں ہیں. بڑی حکمت یہ ہے کہ اگر بتا دی جاتی تو ہم رمضان کے آخری عشرے میں پوری میں عبادت نہ کرتے, پورے سال سوتے رہتے, پورے رمضان سوتے رہتے, اور خاص اس رات کو کچھ اللہ اللہ کر لیتے. اور یہ بھی خطرہ تھا بتا دی جاتی تو اس میں گناہ کا عذاب بھی 1000 گنا 100 گنا بڑھ جاتا, پھر حجت تمام ہو جاتی. پھر کوئی گناہگار یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ بھائی مجھے کیا پتا تھا آج لیلۃ القدر ہے. تو
بڑا عذاب آ سکتا تھا اللہ کا، کوئی اس رات میں گناہ کرتا. تو اس لیے اللہ کی حکمت نے اس بات کا تقاضا کیا کہ اس رات کو چھپا دیا جائے. اب امکانات ہیں، پہلی بات تو رمضان میں ہوگی، اتنی بات تو تقریباً یقینی ہے. دوسری بات رمضان کے آخری عشرے میں ہوگی، یہ بھی تقریباً یقینی ہے. اب آخری عشرے میں پھر ہمیں یقینی نہیں بتایا کون سی رات، یہ بتا دیا گیا کہ طاق راتوں میں، یعنی 21ویں رات، 23ویں رات، 25ویں، 27ویں اور 29ویں، ان راتوں میں امکان زیادہ ہے. اور بعض حضرات کے نزدیک 27ویں میں امکان اور بھی زیادہ ہے، بعض حضرات کا موقف ہے، لیکن یقینی بات نہیں ہے. تو طاق راتوں میں یعنی کوشش تو کریں رمضان کے آخری عشرے میں عبادت کریں، ورنہ کم سے کم آخری درجہ کیا ہے کہ رمضان کی طاق راتوں میں خود بھی نماز، تلاوت اور دعا میں دل لگائیں، اور اپنے گھر والوں کو بھی نمازوں اور تلاوت میں لگائیں، دعاؤں کو، بچوں کو بھی لگائیں، اٹھایا کریں رات کو جا کے کہ بیٹا اٹھو، تھوڑا اللہ اللہ کر لو، نماز پڑھ لو، کچھ اللہ سے دعائیں مانگ لو. دعا کو بہت فوکس کرنا چاہیے. آج کل دعاؤں کو چھوڑ دیا بالکل، حالانکہ سب سے بڑی عبادت ہی دعا ہے. دعا میں اللہ اور بندے کا جو کنیکشن ہوتا ہے نا، وہ نماز میں بھی نہیں بنتا، وہ تلاوت میں بھی نہیں بنتا. وہ جو تعلق بنتا ہے نا اللہ اور بندے کا دعا میں، وہ کسی عبادت میں نہیں بنتا. تلاوت کا مطلب تو یہ کہ اللہ آپ سے کیا کہہ رہا ہے وہ سن لیں آپ، اس میں تو یہ فائدہ ہوتا ہے. لیکن دعا میں تو آپ اللہ سے تعلق بڑھاتے ہیں نا، آپ اللہ سے مانگتے ہیں. تو اس لیے ان راتوں میں خوب گڑ گڑا کے لمبی لمبی دعائیں مانگنے کا معمول بنائیں. اعتکاف والے ساتھی بھی بیٹھ جائے کریں اکیلے میں، کہیں کچھ کر لیں، اللہ اللہ سب کچھ مانگ لیں، یہ سوچ کر کہ جو مانگیں گے اللہ ہمیں وہ دے گا. جب انسان مانگتا ہے نا پتہ نہیں ملے گا نہ ملے، تو پھر ملتا نہیں ہے. اللہ کہتا ہے جب تیرا میرے بارے میں یہ نظریہ ہے کہ میں دیتا ہی نہیں ہوں، تو پھر مانگتا رہے بیٹھ کے، میں نہیں دوں گا. اللہ میں استغنا بہت ہے. اللہ کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ میں استغنا بہت ہے. اللہ کے سامنے جھکو گے تو وہ چھپڑ پھاڑ کے دے گا. تھوڑی سی بھی اکڑ دکھاؤ گے تو پھر اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، پھر خود ہی رلتے رہو گے، ساری زندگی برباد ہوتے رہو گے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بوڑھے کو بخار میں دیکھا، فرمایا کہ طہور، یہ بخار تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا، خیر برکت کا ذریعہ ہے. وہ بیچارہ کہیں غصے میں تھا، اس نے کہا یہ ایک بڈھے کو تنگ کرنے کے لیے آیا ہے. آپ نے فرمایا اب ایسا ہی ہوگا، یہ گناہوں کی معافی کا ذریعہ اب نہیں بنے گا. تو دعا میں مانگیں یہ سوچ کر کے یقینی طور پر اللہ میری دعا کو قبول کرے گا، اور بار بار مانگتے رہیں. مانگیں کیا، یہ بڑی پرابلم ہے، یہ بڑا مسلمان کے ساتھ مسئلہ ہے. بھائی بڑی بڑی چیزیں مانگیں اللہ تعالیٰ سے. سب سے بنیادی ضرورت ہماری کیا ہے؟ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. جسے جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ ہے اصل کامیاب. یہ مانگو اللہ تعالیٰ سے، اے اللہ مجھے جنت. مانگنے کا مطلب پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ یہ نہیں ہوتا کہ میں انہی بدماشیوں میں رہوں لیکن آخرت میں مجھے معاف کر کے جنت میں داخل کر دینا، یہ قطعاً مطلب نہیں ہے. جنت مانگنے کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ وہ کاموں کی توفیق دے دے جن کی وجہ سے جنت ملتی ہے. یہ تو بہت کفر ہے ایک طرح کا کہ میں رہوں ایسے ہی، اور یہ تو گویا اللہ کی آیات کا مذاق اڑانے والی بات ہوگی. تو ہدایت مانگے، ہدایت، سیدھا راستہ، ایسا راستہ کہ جس پہ چل کے کیا ملتی ہے؟ جنت. اس راستے پہ چلا دے، یہ سب سے زیادہ مانگا کریں. اور جو دین کے کام میں لگے ہوئے ہیں، مبلغین ہیں، علماء ہیں، دینی مدرسے کے طلباء ہیں، وہ ایک اور دعا بہت زیادہ مانگا کریں، کیونکہ ان کو صرف جنت تھوڑی چاہیے، ان کو تو یہ چاہیے کہ ہمیں اللہ نے پیغمبروں کا وارث بنایا ہے، تو ہم سے اے اللہ تو دین کا کام بہت زیادہ لے لے، جو ہمارا مقصد ہے، ہمارا ہدف ہے. اگر ایک عالم کاروبار کامیاب کر کے چلا گیا تو یہ کون سا تیر مار لیا اس نے؟ یہ کوئی اس کا اصل کام تھوڑی تھا. ایک عالم شادی کر کے 4 شادیاں کی اور دھڑا دھڑ بچے پیدا کر کے دنیا سے چلا گیا، کام تو یہ بھی اچھا کیا اس نے، لیکن یہ اس کا اصل ہدف؟ یہ تو کوئی بھی کر سکتا ہے. یہ تو ابو ظہبی کے جو سابق بادشاہ تھے، ان کے میرے خیال ہے 100 کے قریب کہا جاتا ہے بیٹے تھے ان کے، دھڑا دھڑ شادیاں کی انہوں نے. وہ لوگ تو پھر طلاقیں دے دے کے بھی کرتے رہتے ہیں نا عرب بادشاہ، انہیں کوئی نہیں پوچھتا کہ طلاق دے بھی ہم آپ اور نہیں، یہ گھر کا شروع کر دینا، پٹو گے برے طریقے سے. اور ویسے بھی شریعت میں پسندیدہ کام نہیں ہے طلاق دینا، لیکن عرب لوگوں کے پاس پیسہ بہت ہے، وہ بھائی ایک بیوی کو طلاق دی، یہ بھائی
بنگلہ دے دیا, وہ خوش ہوتی ہے, چل بھائی بنگلہ ملا, ایک اور شادی کی, تو ان کے ہو جاتے ہیں 100. تو عالم کا اصل کام کیا ہے؟ اللہ اس سے دین کا کام لے لے. جیسے پیغمبروں کو دنیا میں بھیجا گیا دین کی خدمت کے لیے, وہ اگر وہی نہ کریں تو پھر ان کا مقام اور مرتبہ ہے؟ ظاہر ہے ان کا مقام کس لیے؟ دین کی خدمت. تو جو دینی مدرسوں کے طلبہ ہیں, علماء ہیں, ان کا تو یہ فرض ہے کہ اتنا مانگے اللہ سے کہ اللہ ہماری صلاحیتیں ضائع نہ ہوں, تو ہم سے دین کا بہت زیادہ کام لے لے. ایک عامی آدمی بھی یہ دعا مانگ سکتا ہے, لیکن طلبہ اور علماء کے لیے اس کی اہمیت زیادہ ہے. تو اس میں ہمارے حضرت یہ دعا بتایا کرتے تھے, اے اللہ اخلاص کے ساتھ کام لے لے دین کا, کیونکہ دین کے کام میں بہت دفعہ ریاکاری آتی ہے. کام دین کا ہوتا ہے لیکن پھر آدمی کی اپنی انا شامل ہو جاتی ہے, اپنی پبلسٹی, میں بڑا بن جاؤں, میری پروموشن ہو, مجھے لوگ واہ واہ کریں, یہ نفس کی خواہش اس میں کیا ہوتی ہے شامل, اور اس سے دین کا کام تو ہو جاتا ہے, آپ کو قیامت کے دن ٹکے کا بھی اجر نہیں ملتا. کیوں؟ حدیث میں آتا ہے ان اللہ رب یؤید ھذا الدین برجل فاجر او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ بعض دفعہ کسی فاسق سے بھی دین کا کام لے لیتے ہیں, اس کا اللہ کی نظر میں مقام نہیں ہوتا, لیکن بعض دفعہ کام اللہ اس سے لے لیتے ہیں, ہو جاتا ہے, لیکن مقبول نہیں ہوتا وہ. تو اخلاص کے ساتھ دین کے کام کی اللہ توفیق دے. کس کے ساتھ؟ اخلاص. دوسرا عافیت کے ساتھ. دین کے کاموں میں آزمائشیں بہت ہیں, جیلیں بھی ہیں, لوگوں کی صلواتیں بھی ہیں, تو انسان اللہ سے دعا یہی مانگے کہ عافیت کے ساتھ ہو جائے, آزمائشوں میں نہ گھروں میں. اور تیسری بات قوت اور ہمت کے ساتھ. قوت الگ چیز ہے, ہمت الگ. پاور بھی ہو میرے پاس کام کی, کمزور آدمی دنیا میں کام نہیں کر سکتا, تو کام بھی قوت کے ساتھ ہو, پاور کے ساتھ, جاندار کام ہو, کچھ کر کے جاؤں دنیا سے, لوگ کہیں بھائی, لوگ کہیں نہ کہیں, اللہ کہے کہ کچھ کر کے گیا ہے. لوگوں کو بعض دفعہ پتہ ہی نہیں ہوتا, کر کوئی اور رہا ہوتا ہے, کیش کوئی اور کرا رہا ہوتا ہے, تو اللہ کو پتہ ہے, اللہ کہے کہ واقعی تو کچھ کر کے آیا ہے. اور چوتھا ہمت کے ساتھ. طاقت ہوتی ہے, بہت سے طاقتور ہم نے دیکھے ہیں سستی کی وجہ سے کام نہیں کر رہے ہوتے, پوستیوں کی طرح پڑے رہتے ہیں. وہ پاور بھی ہوتی ہے, بولنے کی طاقت, چلنے کی طاقت, دوڑنے کی طاقت, لیکن کیا ہر دوڑنے والا دوڑتا بھی ہے؟ اس کے لیے ہمت بھی تو چاہیے نا. کمزور میں ہمت ہوتی ہے, طاقت نہیں ہوتی. طاقتور میں, یعنی اگر کمزور میں ہمت ہو, طاقت نہ ہو, وہ بھی کسی کام کا نہیں. آپ میں طاقت ہے مگر ہمت نہیں ہے, آپ بھی کسی کام کے نہیں ہے. تو ہمت کے ساتھ. تو یہ 4 الفاظ کے ساتھ دعا مانگا کریں, اے اللہ دین کی خوب خدمت لے لے, اخلاص کے ساتھ, عافیت کے ساتھ, قوت اور ہمت کے ساتھ. اتنی خدمت کہ میں دین کے کاموں میں کسی سے پیچھے نہ رہوں, کیونکہ مقابلہ کمپٹیشن ہے. پہلے میں کبھی یہ دعا مانگتا تھا, بلکہ میں کیا, ہمارے دوست تھے, وہ انہوں نے ہمارے شیخ کو خط لکھا کہ وہ میں یہ دعا مانگتا ہوں, اے اللہ میں دینی کاموں میں سب سے آگے نکل جاؤں, سب کو پیچھے چھوڑ دوں میں. تو حضرت نے فرمایا یہ سب کو پیچھے چھوڑنے والی دعا ٹھیک نہیں ہے. وہ کہیں گے ہمیں کیوں دعا میں ہرا رہا ہے, تو اپنے لیے مانگنا. یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ کہہ رہے ہو, اے اللہ مجھے اتنا پیسہ دے کہ وسیم سے زیادہ دے دے مجھے, وسیم مجھ سے پیچھے رہ جائے. تو وسیم کہے گا تو اللہ سے جتنا پیسہ مانگ, مجھے کیوں پیچھے کر رہا ہے اپنے, میں نے تیرا کیا بگاڑا ہے بھائی. تو حضرت نے دعا کے الفاظ چینج کروائے, ان سے کہا یوں نہ مانگا کرو کہ میں سب کو پیچھے چھوڑ دوں, بلکہ یوں دعا مانگو میں کسی سے پیچھے نہ رہوں, مجھے اپنے آگے نکلنے کی فکر ہے, دوسروں کو پیچھے چھوڑنے کی نہیں ہے. تھوڑی سی ورڈنگ صحیح کر لو اپنی. تو یہ 2 دعائیں بہت مانگا کریں. اپنی اولادوں کے لیے مانگ لیں, مجھے ایسی اولاد دے دے جو نیک اور صالح ہو, دین کی خدمت کرے. اللہ کی نظر میں دیکھو, آپ کی اولاد مالدار ہے نا, آپ تو خوش ہوتے ہو میرا بچہ کتنا بڑا بنگلہ. اللہ کی نظر میں اس کی ویلیو 2 ٹکے کی بھی نہیں ہے. اگر اللہ کی نظر میں ان پیسوں کی, گاڑی بنگلے کی کوئی 2 ٹکے کی حیثیت ہوتی نا, تو موسیٰ کلیم اللہ کو اللہ سب سے زیادہ مال دیتا, سب سے زیادہ مال. اور فرعون تانے کیا دیتا تھا حضرت موسیٰ کو, مسکین, اس کے ہاتھ میں سونے کے کنگن نہیں ہے, میرے ہاتھ میں سونے کے کنگن, میرے پاس باغات جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں, موسیٰ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, مسکین. آپ اپنی اولاد کو چاہتے ہو کروڑ پتی بن جائے, دولت مند بن جائے, یہ بابا بھائی مسافر خانہ ہے, لعنت بھیجو یار. بن جائے تو ٹھیک ہے, میں نہیں کہہ رہا ان کو غریب لاوارث چھوڑ کے جاؤ, فوکس کس کو کرو بھائی, نیک بن جائے, دیندار بن جائے, پرہیزگار بن جائے. اگر پرہیزگار بن گئی نا, اللہ پہ اعتماد اور تعلق ہو گیا,
सूखे टुकड़ों में भी आपकी औलाद खुश रहेगी। और अगर परहेजगार नहीं बनी तो मैंने करोड़पति बाप को देखा है जिसने करोड़ों रुपए की जायदादें बच्चों के लिए तैयार की, और वही बच्चे बाप को सुबह शाम टेंशन भी दे रहे हैं और खुद भी डिप्रेशन की गोलियां खा रहे हैं वो दीन ना होने की वजह से। तो लैलतुल कदर में क्या दुआएं मांगनी है? दो दुआओं को फोकस ज्यादा करना है। एक, हिदायत अपने लिए भी, अपने माँ बाप के लिए, बीवी और बच्चों के लिए, अपने बहन भाइयों के लिए और इनके अजवाज और इनकी औलाद। ये आपका फैमिली की क्या हो गई? कंप्लीट। यूं दुआ मांगे, ए अल्लाह आफियत वाली जिंदगी दे, सीधे रास्ते पे चला दे मुझे, मेरे वालदैन को, वालदैन में बाप दादा सब आ गए, नाना नानी सब आ गए, मेरे वालदैन को, मेरे बीवी बच्चों को, मेरे बहन भाइयों, उनकी अजवाज और उनकी औलाद। अजवाज में शौहर और बीवी दोनों आ गए हैं, तो ये आपकी फैमिली क्या हो गई? कंप्लीट। तो ये सब के लिए दुआ कर दी। तो चंद दुआएं, अब मौजू चल पड़ा है तो मैं बता देता हूं जो मांगनी चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ दुआ ही नहीं, अजीब सी तरीके से दुआएं मांगी जा रही होती हैं। चंद दुआएं बहुत ज़रूरी हैं जो इन लैलतुल क़दर में आपने कसरत से मांगनी है। एक दुआ सबसे पहले मैंने बताया क्या मांगनी है? हिदायत। बल्कि इससे भी पहले अपने गुनाहों की मग़फ़िरत, क्योंकि गुनाह दुआ की कबूलियत में आड़ बनते हैं। अल्लाह कहते हैं तू मेरी तो कुछ भी नहीं मानता और अपनी मुझसे मनवा रहा है, मैं जब तुझे आजमाइश में डालता हूं तो तू कुछ भी नहीं करता। तो पहले अल्लाह से माजरत कर रहे हैं, माफी मांगे, जो मेरे गुनाह हो चुके माफी चाहता हूं, मैं इकरार करता हूं मैं गलत हूं, तू मेरे गुनाहों को क्या कर दे? माफ। ये बार बार मांगे अल्लाह से। यही है इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्ना। और दिल में नियत करें, अल्लाह मैं तुझसे वादा करता हूं आइंदा मैं गुनाह नहीं करूंगा। शैतान ऐसे मौके पे कहेगा हबे तू कर लेगा, तो क्यों झूठे बातें कर रहा है? तो शैतान को बोले तू और मैं जानूं, अल्लाह जाने तुझे कबाब में हड्डी बन के तुझे क्या तकलीफ हो रही है। ये शैतान ना ऐसे मौके पे ये करवाता है ताकि मुंह से बात भी अच्छी ना निकालो आप। शैतान आएगा और कहेगा कि भाई तू दुआएं मांग रहा है कि तू मैं दोबारा नहीं करूंगा, तूने करना तो है ये काम दोबारा, क्यों अपने आप को धोखा दे रहा है? तो आप शैतान से क्या बोलो, भाई मेरा मामला अल्लाह का मामला, तेरे को बीच में तकलीफ क्या हो रही है? जैसे मैं जब शादी कर रहा था तो लोग महल्ले वाले कह रहे थे मुफ्ती साहब को क्या हो गया, फिर तीसरी शादी कर रहे हैं। तो एक साहब ने कहा भाई अपने खर्चे पे कर रहे हैं, लड़की के अब्बा राजी हैं, तो आपको तकलीफ क्या हो रही है? उनके घर वालों को हो तो समझ में आता है। तो यही बात शैतान को समझा दिया करें, सही है? ये वसवसे डालता है शैतान अमल से रोकने के लिए। तो भाई जब बाद में खुदा न ख्वास्ता हो गया तो दोबारा तौबा कर लेंगे। अब ये थोड़ी कि अगर होने का खतरा है तो हम कोई अच्छा काम ही ना करें, बाकी अच्छे अमल भी छोड़ दें इस चक्कर में कि हमसे तो गुनाह हो जाता है तो अब हम क्या, हमें क्या? भाई हो जाता है तो जब होगा तो देखा जाएगा, अभी तो नहीं हो रहा ना, अभी तो जज्बा है नहीं करेंगे बस। तो पहले क्या करना है? गुनाहों से तौबा, उसके बाद हिदायत की दुआ। सबसे बड़ी जरूरत क्या है? सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक। उसमें अपने लिए, बीवी बच्चों के लिए, अपने वालिदैन और बहन भाई और उनकी अजवाज और औलाद, ये पूरा बड़े बड़े रिश्ते कवर हो गए इसमें, ठीक है ना। फिर तीसरे नंबर पर दीन की खिदमत की दुआ कि अल्लाह हमसे दीन का बहुत काम ले ले, क्योंकि उलमा के लिए तो सबसे बड़ा की फजीलत ही यही है कि अल्लाह उनसे दीन की खिदमत ले ले। वो दुनिया में कारोबार के लिए नहीं है, शादियों के तो एक ज़िम्नी चीज़ है, उसके लिए शादियों को प्रमोट करने के लिए ज़रूर है क्योंकि वो भी दीन का एक हिस्सा है। तभी हमारे हजरत मुफ्ती रशीद अहमद साहब कहते थे उलमा को खुद शादियाँ ना करो, लोगों को तरगीब दो। तो लोग कहते थे हजरत जब तरगीब कैसे दें जब खुद नहीं करेगा, खुद करोगे तो दीन के काम के काबिल नहीं रहोगे। इतने झगड़े होंगे ना कि बस इसी काम के रह जाओगे और किसी काम के नहीं रहोगे। तो अलबत्ता ये सुन्नत है ज़रूरी, तो लोगों को तरगीब दो, लेकिन वही बात है कि ऐसे तरगीब दें लोग कहेंगे खुद कर नहीं रहा। तो ऐ अल्लाह दीन का काम मुझसे बहुत ज़्यादा ले ले। ताजिर है वो भी दुआ कर सकते हैं, दीन का काम ले ले, अल्लाह उसके माल से मदारिस बनवा दे, मस्जिदें बनवा दे, यतीम खाने खुलवा दे, तो कितनी बड़ी बात है। चौथी दुआ आफियत की, ये ना मांगा करे अल्लाह मुझे मालो दौलत दे दे, अल्लाह मेरी तनख्वाह 2 करोड़ करवा दे। इस तरह की दुआएं ये जुजियात हैं, हदफ को फोकस करना चाहिए। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल अफ़्वा वल आफिया, मुआफ़ी चाहता हूँ, आफियत, आफियत वाली ज़िंदगी, टेंशनों से पाक ज़िंदगी चाहिए। अब वो अल्लाह की मर्जी है, पैसा दे के टेंशन से पाक कर दे या बगैर पैसे के आपको टेंशन फ्री बना दे। आफियत चाहिए मुझे, फिर दीनी व दुनिया वल आखिरा, दीन में भी आफियत, मेरा दीन भी मुसीबतों से महफूज रहे, मेरी दुनिया भी
اور آخرت بھی. وفی اہلی و مالی, میرے گھر بار بھی پریشانیوں سے محفوظ رہے, بیوی بچے بھی, و مالی, اور میرا مال بھی مصیبتوں سے محفوظ رہے. مالوں پہ ہلاکتیں آ جاتی ہیں, فیکٹریوں کو آگ لگ جاتی ہے, تو یہ بڑی جامع دعا ہے, سمجھتے ہو. اس کے بعد ایک دعا اللہ سے اور مانگ لو. شادی شدہ آدمی کے لیے گھر ایک بڑی ٹینشن ہوتا ہے نا, وہ کہہ سکتا ہے کہ میں اللہ سے مصیبت سے پناہ مانگ رہا ہوں, تو مصیبتیں تو میں نے گھر میں خود پالی ہوئی ہیں. شادی شدہ لوگ, بعض لوگوں کی یہ رائے ہوتی ہے, تو یوں دعا مانگو, ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین, اے اللہ ہمیں ہماری ازواج یعنی بیویوں اور اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک. یہ دعا عورت بھی مانگ سکتی ہے, کیونکہ زوج کا لفظ بیوی پر بھی اور شوہر پر بھی. آنکھوں کی ٹھنڈک دے, ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. جب ہم گھر آئیں تو خوشی ہو, میری وائف بیٹھی ہوئی ہے ماشاءاللہ, میرے بچے بیٹھے ہوئے, خوشی ہو. یہ نہ ہو کہ جب گھر آئے تو پتہ چلا بیگم میکے گئی ہوئی ہے تو خوشی سے پاگل ہو جائے آدمی, جیسے کہ آج کل ہو رہا ہے. آدمی کا دکھایا اس کی بیوی میکے جا رہی ہے تو وہ بڑا پریشان, نہ کہ یار جا رہی ہے, کوئی افسوس ہوا, اور ادھر منہ کر کے خوشی سے ناچ رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو یہ کنڈیشن نہ ہو. اے اللہ ہمارے گھر والوں کو اور اولاد کو ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک. آنکھوں کی ٹھنڈک کا یہاں مطلب یہ ہے کہ ان کو نیک بنا دے. ان کو کیا بنا دے؟ نیک, شریف, شرفا, نماز روزے میں لگے ہوئے ہوں, گھر جاؤ تلاوت کا ماحول ہو, دعاؤں میں لگے ہوئے ہوں, تلاوت کر رہے ہوں. تو جس کی فطرت صحیح ہو اسے یہ عمل دیکھ کر اس کی آنکھیں کیا ہو جاتی ہیں؟ ٹھنڈی. اور اگر آپ گھر میں گئے, بیگم صاحبہ ڈرامہ دیکھ رہی ہیں, سین چل رہا ہے بڑا ٹائٹ قسم کا نا, اور بچے بھی پب جی پہ لگے ہوئے ہیں, فلمیں دیکھ رہے ہیں, میوزک سن رہے ہیں, خدا کی قسم اس سے آپ کی آنکھیں ٹھنڈی نہیں ہوں. میں لوگوں سے کہتا ہوں اپنی بچی کو اسکارف پہناؤ, پراپر ڈریس پہناؤ, پھر دیکھو کتنی پیاری لگے گی آپ کو. اور آپ اس اسکارف جو ہے نا, اور اسکرٹ پہنا دو, سلیو لیس کپڑے پہنا دو, آپ کو وہ آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں لگے گی. گھر کا ماحول دینی ہو, طہارت کا, نماز کا, تلاوت کا, معمولات کا. تبلیغ والے کروا دیتے ہیں, اپنی عورتوں کو تبلیغ میں وقت لگواؤ گے تو گھر میں یہ معمولات شروع ہو جائیں گے. تبلیغ میں بڑی جان ہے. بڑے بڑے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے, بیگم کنٹرول میں تھی, تبلیغ میں لے گئے, صحیح ہو گئی, وہ گھر کا ماحول بن گیا. اور گھر کا ماحول عورت سے بنتا ہے, آدمی سے نہیں بنتا. تو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اماما, یہ اسی کی تفسیر ہے. اور ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا. یہ مطلب نہیں کہ اگلے الیکشن میں ہم جیت جائیں. پرہیزگاروں کا امام کا مطلب امام تو ہم ہیں ہی, ہمارے ماتحتوں کو پرہیزگار کر دے, اچھے لوگوں کے سربراہ ہوں ہم. تو بیوی بچے آپ کے ماتحت ہوتے ہیں نا, تو ہمیں ان کو کیا بنا دے, تو پرہیزگار بنا دے. تو یہ دعا بھی بہت امپورٹنٹ ہے. اللہ نے نیک لوگوں کی صفات میں یہ دعا بھی بیان کی ہے کہ وہ ہم سے یوں دعا مانگتے ہیں. اور دو دعائیں اور جلدی سے بتا دوں, یہ ٹاپک نہیں تھا, لمبا ہوتا جا رہا ہے مسلسل, اس پہ میں مستقل انشاءاللہ بیان کروں گا. دو دعائیں اور لیلۃ القدر میں, اور ویسے بھی معمول بنائیں. ایک دعا یہ کہ جہنم کی آگ سے خلاصی, بار بار قرآن یہ بیان کرتا ہے, جنت کی طلب اور جہنم کی آگ سے خلاصی. قرآن بار بار کہتا ہے ہمارے نیک بندوں کے دل میں جنت کی اتنی لالچ ہے کہ راتوں کو اٹھ اٹھ کے اللہ کو پکارتے ہیں کہ اللہ ہمیں اس جنت کا وارث بنا دے, محروم نہ کرنا اس جنت سے. جن کا آخرت پر ایمان نہیں ہے نا, انہوں نے جنت کو دوسرے درجے پہ رکھا ہوا ہے. میں بھی ہو سکتا ہے جنت ہو, مل جائے تو ٹھیک ہے, اس طرح سے مانگ رہے ہوتے ہیں. آپ مجھے بتاؤ, دنیا میں آپ کو کوئی ایسا پیکج دیا جائے کہ یہ کر لو تو تمہیں پھر اس کے بدلے میں یہ ملے گا, اس میں 1000 گز کا بنگلہ ملے گا, اور ایسا بنگلہ ہوگا, کروڑوں روپے کا بنگلہ ہوگا, اس میں پھر تمہاری بڑی اچھی شادی ہو جائے گی, بہت خوبصورت بیوی ملے گی تمہیں, اور اس میں تمہاری خوراک ایسی ہوگی, تمہاری جوانی 100 سال تک رہے گی, ہیں بھائی, اور تمہیں جناب کروڑوں کروڑوں روپے کی گاڑیاں ملیں گی. یعنی جنت کے 10ویں حصے کی بات اگر ہم سے کی جائے دنیا میں, تو میرا خیال ہے سارا دن اس کی تلاش اور طلب کے علاوہ ہمارا کوئی کام نہیں ہوگا, کیونکہ یقین ہے نا, اس دنیا کو دیکھا ہوا ہے, آخرت کو دیکھا نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہمارے نیک بندے راتوں کو اٹھ کے اللہ سے کیا مانگتے ہیں؟ جنت. کہ اللہ ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلک, اے اللہ تو نے پیغمبروں کی زبان سے جس جنت کا ہم سے وعدہ کیا ہے وہ اس وعدے سے ہمیں محروم نہ کرنا, وہ دینا ہمیں جنت, ہم محتاج ہیں اس کے. وہ بڑی دل نشیں جنت ہے, ایسا نہ ہو کہ نیک لوگ اس میں جا رہے ہوں اور ہمیں اس سے روک دیا جائے. اس وقت
یہ منظر قہر بن کے گرے گا آپ کے اوپر, یہ بہت بڑی ٹینشن ہوگی. اور جہنم کی آگ سے پناہ, ربنا صرف عنا عذاب جہنم, جہنم کی آگ کو ہم سے دور کر دے. تو یہ چند دعائیں ہیں جو مانگا کریں پابندی کے ساتھ. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اور ایک آخری دعا, اگر آپ کے والدین دنیا سے جا چکے ہیں یا آباء و اجداد کوئی بھی جا چکے ہیں, ان کی مغفرت کی دعا. ان کو بھولنا, جن میں والدین تو بہرحال وہ تو زندگی بھر نہیں بھولنا ان کو. جب مغفرت کی دعا تو سب سے پہلے اپنے والدین کے لیے الگ الگ مانگا کرو, باپ کے لیے الگ اور ماں کے لیے الگ. ہول سیل کے حساب سے نہ مانگا کرو. بعض لوگ ہول سے, یا اللہ جتنے بھی مرحومین دنیا سے جا چکے ہیں سب کی مغفرت فرما دے, تو مرحومین میں ابا بھی آ گئے, اماں بھی آ گئے, نانی بھی آ گئی, دادی بھی, سب ہول سے. دعاؤں میں ہول سیل نہیں چلتا, نام لے لے کے اس میں زیادہ خشوع و خضوع پیدا ہوتا ہے. سمجھتے ہو؟ اب ظاہر ہے سارے مرحومین کا تو نام لے نہیں سکتا نا, تو خود ہی مرحومین میں داخل ہو جائے گا تھوڑی دیر میں. تو چند اسپیسیفک مرحومین کا نام لے کے پھر ہول سیل کے حساب سے کہ جتنے دنیا سے مسلمان جا چکے ہیں اللہ مغفرت کرے. تو یہ کام ضرور کرنا چاہیے لیلۃ القدر میں. اور لیلۃ القدر میں مخصوص عبادت ثابت نہیں ہے. یہ جو چل رہا ہوتا ہے نا کہ پہلی رکعت میں یہ سورت پڑھیں, پھر یہ سورت پڑھیں, پھر یہ سورت پڑھیں, یہ سب چیزیں غیر ثابت ہیں, بدعت ہیں. ان سے اجتناب کریں. تمام دوائیں بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں, تمام بدعتیں اپنی اور بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں. تو لیلۃ القدر میں آپ سمپل نماز پڑھیں, زیادہ سے زیادہ دعا مانگیں, اور تسبیحات ہیں, تلاوت ہے, یہ کام کریں. سمجھتے ہو؟ دوسرا, جتھے نہ لگائیں لیلۃ القدر میں. اس کو بھی لوگوں نے ایک شو بنا لیا ہے. جتھے دوست عوام مسجدوں میں ٹوپیاں پہن کے جا رہے ہیں اور پھر بیٹھے ہوئے ہیں, گپے لگ رہی ہیں, ہاں ہلا گلا چل رہا ہے, پھر چلو جی جماعت سے نماز ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, جماعت سے نماز بھی پڑھ سکتے ہیں, لیکن تراویح میں تو بڑی جماعتیں جائز ہیں, تو ثابت ہے خلفائے راشدین سے. تہجد میں بڑی جماعت ثابت نہیں ہے, لہذا یہ بھی بدعت ہے. تراویح تو ثابت ہے نا, اس میں تو جتنے پوری مسجد بھر جائے, لیکن تہجد میں اس طرح تداعی کہ اتنے لوگوں کو اکٹھا کرنا کہ قاری صاحب تہجد پڑھا رہے ہیں سب لوگ آ جاؤ, یہ نبی سے ثابت نہیں ہے. جب ثابت نہیں ہے تو جائز بھی نہیں ہے. تو اس لیے تہجد میں اگر کسی نے جماعت پڑھنی ہے 2-3 سے زیادہ افراد کو اکٹھا بولو نہ کرے, تاکہ زیادہ تعداد نہ ہو جائے لوگوں کی. لیکن بہتر یہی ہے کہ اپنے طور پہ پڑھیں تہجد. تراویح ہو گئی جماعت کے ساتھ, باقی نوافل کیسے پڑھیں؟ انفرادی میں الگ اللہ سے تعلق بنتا ہے, جماعت میں الگ تعلق بنتا ہے. تو اس میں انفرادی کو فوکس کریں. تو کوئی مخصوص صورتیں پڑھنا, پہلی رکعت میں یہ, دوسری میں یہ بھی بدعت ہے. صلاۃ التسبیح کی جماعت بھی جائز نہیں ہے. سمجھتے ہو؟ صلاۃ التسبیح انفرادی طور پر تھوڑا سا اختلافی مسئلہ ہے. جمہور علماء کے نزدیک سنت ہے. بعض کچھ علماء ایسے بھی گزرے ہیں جو صلاۃ التسبیح کو نہیں سنت مانتے. وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں اس بارے میں کوئی بھی صحیح حدیث موجود نہیں ہے. لیکن چونکہ روایات کی کثرت ہے, اور کثرت سے جب روایات ہوتی ہیں تو درجہ حسن تک حدیث پہنچ جاتی ہے, اس بیس پر بہت سے علماء کی رائے یہی ہے کہ پڑھ لینی چاہیے. تو جو اختلافی مسئلہ ہو اس میں اگر کوئی بھی رائے رکھتا ہے تو اس میں شدت جائز نہیں ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اچھا, میرا موقف چونکہ یہ والا ہے جو ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا موقف تھا, تو میں کیا, میری اوقات کیا, بعض بڑے علماء کا بھی وہی موقف ہے, تو اس لیے تو میں بھی اسی موقف کو مانتا ہوں. لیکن کوئی فتویٰ میں یہی دیتا ہوں جو جمہور کا ہے کہ بھئی ٹھیک ہے, جو مفتہ بھی قول تو یہی ہے کہ پڑھ لینا چاہیے. عبداللہ بن مبارک, علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے اس مسئلے میں عبداللہ بن مبارک کی تقلید کی ہے. ان کی نظر میں بھی اس بارے میں کوئی حدیث صحیح نہیں ہے, لیکن چونکہ عبداللہ بن مبارک سے اس کی سنیت منقول ہے تو انہوں نے اس مسئلے میں تقلید کی ہے. کس کی؟ عبداللہ ابن مبارک کی, کہ اتنے بڑے آدمی پڑھتے تھے تو ٹھیک ہے. تو خیر کہاں سے لمبی بات چلی گئی. تو لیلۃ القدر میں دعائیں مانگنی ہیں اور گناہوں سے معافی. تو گناہوں سے معافی میں, گناہ دماغ میں ہوں گے تو معافی مانگے گا نا, تو پہلے اپنے گناہوں کے بارے میں سوچنا بھی ہے کہ میرے اندر خرابیاں ہیں کیا. تو دیر آر 2 types آف خرابیز. خرابیوں کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2. ایک اللہ سے معاملہ ٹھیک نہیں ہے, ایک اللہ کے بندوں سے. تو اللہ سے جو معاملہ ٹھیک نہیں ہے, فرض نماز آپ کے ذمے, روزے آپ قضا کر رہے ہیں, بد نظری کر رہے ہیں, سود کھا رہے ہیں, زنا کر رہے ہیں, انٹرنیٹ پر فحش فلمیں دیکھ رہے ہیں, داڑھی کاٹ رہے ہیں اور ازار ٹخنوں سے نیچے رکھتے ہیں, اور زکوٰۃ نہیں دیتے. یہ سب کس کے حقوق ہیں؟ اللہ کے. حج نہیں کیا, فرض ہوا ہوا ہے آپ کے اوپر. اور مخلوق کے حقوق کیا ہیں؟ سب سے پہلے دیکھنا ہے, وراثت تو پھوڑ پھاڑ کے نہیں بیٹھا ہوا میں کہیں. ابا کا انتقال ہو گیا,
ایسا تو نہیں میں کسی کا حصہ کھا رہا ہوں. بہن کے حقوق میں آتا ہے نا, وراثت پھوڑ پھاڑ کے بیٹھا ہوا ہے تو وہی سب سے پہلے بہن کی وراثت اس کے حوالے. بڑا بھائی ہے تو چھوٹے بھائیوں کا حق تو نہیں کھا رہا, سمجھتے ہو؟ تو مخلوق میں سب سے پہلے مالی حقوق ہیں. پھر دیکھو قطع رحمی تو نہیں کی ہوئی, ایسا تو نہیں کوئی قریبی رشتہ دار ہو جس کو پورے سال آپ پوچھنے کی توفیق ہی نہیں ملتی, تو قریبی رشتہ داروں کو منا لو, تھوڑا سا ہیلو ہائے کر لو, سلام دعا کر لو ان سے, کیا جا رہا ہے اس میں؟ تو یہ موٹے موٹے رشتہ داروں کے حقوق یہ سوچ کے اللہ سے توبہ کر لو اور وہ حقوق ادا کر لو. پھر لیلۃ القدر بنے گی. جس طرح سے آج کل لیلۃ القدر منائی جا رہی ہے نا, حالانکہ وہ منانے کی چیز نہیں ہے, لیکن جس طرح سے منائی جا رہی ہے اس طرح تو بھائی ہزاروں لیلۃ القدر آ جائیں تو کیا فائدہ, تھوڑی بہت عبادت کا ثواب تو مل جائے گا, لیکن جو فضیلت ہے, گناہوں سے توبہ کی توفیق, اور اللہ تعالیٰ فیصلے کرتے ہیں پورے سال, تو جب جو وراثت کھانے کا ارادہ کر کے بیٹھا ہوا ہو اس کے لیے کیا فیصلے ہوں گے پورے سال, خود سوچ لو آپ. تو یہ تھوڑا لیلۃ القدر کے حوالے سے کچھ باتیں تھیں. صلاۃ التسبیح, دیکھیں موبائل پہ قرآن پڑھنا تو بالکل جائز ہے. صلاۃ التسبیح کے بارے میں اپنا کلپ ریکارڈ کروا چکا ہوں. دیکھیں اختلافی اجتہادی مسائل میں نا اختلاف رائے کا تحمل کیا کریں. یہ جو قضائے عمری پہ جو میں نے اتنا سخت بیان کیا نا, اس لیے کہ یہ اجماعی مسئلہ ہے, لیکن جس مسئلے میں علماء کا پہلے سے اختلاف ہو, رفع الیدین کا مسئلہ, امام کے پیچھے فاتحہ کا مسئلہ, اسی طرح شب برات کا مسئلہ, اس میں رات کو فیصلے ہوتے نہیں ہوتے, اور رات کا فیصلہ والا تو وہ بالکل ہی وہ ایسے ہی قول ہے, یعنی کچھ چیزیں اس میں بھی اختلافی ہیں نا. تو جو اختلافی مسائل ہوتے ہیں اس میں اگر ایک عالم اپنی رائے بیان کر رہا ہے تو آپ بے شک اس کی رائے سے اتفاق نہ کریں. کیا ہو گیا بھائی؟ اس کی رائے سے آپ بے شک اتفاق نہ کریں, لیکن اس پہ طنز کرنے کی آپ کو اجازت نہیں. اسی کے بارے میں نے کلپ ریکارڈ کروایا تھا کہ صلاۃ التسبیح پر جتنی بھی حدیثیں ہیں وہ سب ضعیف ہیں, سمجھ رہے, وہ سب کیا ہیں؟ بہت ضعیف ہیں, لیکن کثرت سے ہیں. اس وجہ سے جمہور علماء ان کی کثرت کو دیکھ کر صلاۃ التسبیح کے سنت ہونے کے قائل ہیں کہ بھئی اتنی کثرت سے ہیں, جو ضعیف حدیثیں کثرت سے ہوں تو درجہ حسن تک پہنچ جاتی ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ نہیں آ رہی؟ اور حسن حدیث بھی قابل قبول ہوتی ہے. تو اصول حدیث کے لحاظ سے بہت سے علماء نے فتویٰ یہ دیا, جن میں حنفی بھی ہیں, علامہ ابن عابدین جو فقہ حنفی کے بہت مشہور مفتی ہیں, محقق ہیں, ان کا بھی یہی قول ہے. اور فتاوی شامیہ میں جس پہ فقہ حنفی میں اکثر فتویٰ اسی پہ دیا جاتا ہے, اس میں بھی ہے کہ صلاۃ و تسبیح پڑھنا کیا ہے؟ سنت ہے. تو ہمارے مدارس میں یہی قول اختیار کیا جاتا ہے کہ سنت ہے. لیکن بعض علماء ایک دوسری رائے بھی رکھتے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے, یہ اصول بذات خود تو ٹھیک ہے کہ ضعیف حدیثیں جب کثرت سے ہوتی ہیں تو حسن تک پہنچ جاتی ہیں, لیکن وہ ایک اور بات کہتے ہیں کہ اس نماز کی جو کیفیت ہے, جو طریقہ نماز کا ثابت ہوتا ہے, نبی سے جو تواتر کے ساتھ جو نمازیں منقول ہیں یہ ان سے ٹکرا رہی ہے. یعنی بعض دفعہ کمزور دلیل کو بھی لے لیا جاتا ہے, لیکن اگر وہ کمزور دلیل متواتر دلیل کے اگینسٹ ہو رہی ہے تو پھر اس کو نہیں لیا جاتا. اور خاص طور پر جو امام ابو حنیفہ اس بارے میں بہت زیادہ سخت ہیں, وہ کہتے ہیں قرآن مجید کی آیت متواتر ہے, اسی طرح کوئی حدیث متواتر ہو تو اس کے مقابلے میں اگر خبر واحد بھی آ جائے گی نا, چاہے وہ صحیح ہو, تو وہ اس کو بھی رد کر دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں 100% یقینی چیز کی وجہ سے وہ چیز کو نہیں چھوڑا جا سکتا, یعنی ایک چیز جو 100% یقینی نہیں ہے اس کی وجہ سے اس چیز کو نہیں چھوڑا جا سکتا جو 100% یقینی ہو. اس کی بہت مثالیں ملتی ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ البکر بالبکری جلد 100 وتغریب عام, کنوارا مرد اور عورت جب زنا کرے تو 100 کوڑے لگاؤ اور 1 سال کے لیے جلا وطن کرو. بالکل صحیح حدیث ہے, بخاری کی حدیث ہے, لیکن امام حنیفہ نے اس حدیث کو کے ظاہر کو نہیں لیا. اب لوگ اعتراض کرتے ہیں امام صاحب نے بخاری کی حدیث چھوڑ دی, یہ اتنی صحیح حدیث چھوڑ دی. بھائی اس لیے چھوڑ دی ہے کہ یہ قرآن کے کیا ہے؟ اگینسٹ ہے. قرآن میں جو زانی کی سزا بیان کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ, زنا کرنے والے مرد اور عورت کو 100 کوڑے لگاؤ. اس میں اللہ تعالیٰ نے مزید کوئی سزا بیان, بولو نا بھائی, نہیں کی. اگرچہ یہ بخاری کی حدیث ہے لیکن قرآن کے مقابلے میں مضبوط نہیں ہے. اس کی یوں سمجھ لیں کہ قرآن کی کوئی ایک آیت کا انکار کر دیتا ہے فوراً کافر, بخاری کی کسی حدیث کا انکار کر دے گا کافر نہیں ہوگا, گمراہ ہم ضرور کہیں گے, کافر نہیں ہوگا. تو اس لیے انہوں نے اس حدیث میں تعویل کی ہے, رد نہیں کیا. تعویل کا مطلب بھئی یہ سیاسی حکم ہے کہ 1 سال کے لیے جلا وطن کر دو, کیونکہ ایک ہی جگہ رہ کر عشق معاشقہ ہو گیا ہوگا, زنا کر رہے ہیں, ان کو ایک دوسرے سے دور کر دیں گے. تو اگر حاکم اور قاضی یہ سمجھتا ہے
کہ ان کو جلا وطن کرنے سے فائدہ ہے, زنا چھوڑ دیں گے تو کرنا چاہیے, نہیں سمجھتا تو بعض دفعہ جلا وطن کرنے میں فائدے کے بجائے نقصان ہے. اس لیے کہ یہاں تو مقامی لوگ ہیں, جب انسان اجنبی جگہ پہ جاتا ہے تو برائی کی طرف قدم اور زیادہ, خاص طور پہ لڑکی کو جب جلا وطن کریں گے تو اس کے پاس کمانے کا اور کوئی ذریعہ نہیں ہوگا, وہ زنا ہی کو پیشہ بنا سکتی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اب لوگ تو کہہ دیں گے بخاری کی حدیث, حنفی لوگ بخاری کی حدیث نہیں مانتے, بخاری کی حدیث, او بھائی مانتے ہیں لیکن قرآن کو پہلے فوکس کرتے ہیں. لیکن بہت سے فقہا نے اس حدیث کو بھی لیا ہے, ان کے اپنے اصول ہیں, ہر فقیہ کا اپنا اصول ہوتا ہے اور سب صحیح ہے ہمارے نظر. لیکن امام حنیفہ کا اصول اس بارے میں بہت سخت ہے کہ جو متواتر احادیث سے اور قرآن سے جو چیز ثابت ہوگی تو اگر کوئی چیز اس کے اگینسٹ ہوگی تو اسی جیسی پاورفل ہونی چاہیے, ورنہ اصول یہ ہے کہ وہ اس کو رد کر دیتے ہیں. تو صلاۃ و تسبیح والی جو نماز ہے اس سے بعض دفعہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس سے عام نمازوں میں سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے. مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تواتر کے ساتھ جو نماز منقول ہے اس میں کیا ہے کہ تلاوت اور رکوع میں وقفہ, بولتے کیوں نہیں ہونا چاہیے. صلاۃ و تسبیح میں ہر رکعت میں وقفہ ہوتا ہے. تو یعنی ایک ایسا عمل جس سے عام نمازوں میں سجدہ سہو واجب ہو رہا ہے, اتنا ناپسندیدہ عمل ہے, اور وہی اس مکروہ عمل کا ارتکاب آپ کس میں کر رہے ہیں؟ صلاۃ و تسبیح میں. تو چونکہ مکروہ عمل کا ارتکاب کر رہے ہیں تو اس کے لیے وہ کہتے ہیں, یعنی اصول کہتے ہیں کہ دلیل اسی جیسی پاورفل ہونی چاہیے. لیکن میں نے بتایا مسئلہ اختلافی ہے, جمہور بہرحال اس کے سنت ہونے کے قائل ہیں اور بعض حضرات اس طرف گئے ہیں. تو میرا رجحان, میں تو نالائق آدمی ہوں, میرا تو مجھے یہ کہتے ہوئے بھی شرم آتی میرا رجحان, لیکن بن تو سکتا ہے نا کسی کے رجحان پر, تو گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. تو میرا رجحان اس لیے اس طرف ہے کہ بھائی جب صحیح احادیث جو بالکل بے غبار ہیں ان سے اتنی کثرت سے جو نمازیں ثابت ہیں پہلے وہ پوری کر لو, پھر ٹائم بچے تو پڑھ لو. لیکن آپ جب وہ ان کو کریں گے تو وہی اتنی زیادہ ہیں کہ آپ کے پاس اس طرف آنے کا ٹائم نہیں بچے گا. پھر بھی کوئی کر رہا ہے تو بھائی جمہور کا مذہب ہے, ہم اس کو بدعتی نہیں کہہ سکتے. علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ تعالی, انہوں نے صلاۃ و تسبیح کو سنت کہا ہے اور دلیل میں صرف عبداللہ ابن مبارک کی تقلید کی ہے انہوں نے, کیونکہ عبداللہ ابن مبارک صلاۃ و تسبیح کے قائل تھے, بہت بڑے محدث تھے. تو علامہ البانی نے کہا ہے کہ انہوں نے, یعنی ان کا یہ رائے ہے کہ عبداللہ ابن مبارک جیسا محدث جب ایک نماز کو افضل قرار دے رہے ہیں تو وہ غلطی پہ, ان کی بات کا میں حاصل بیان کو, تقلیدی ہے نا یہ. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ چاروں امام ابو حنیفہ, مالک, شافعی, احمد بن حنبل, یہ نماز جتنی اس کی فضیلت بیان کی جا رہی ہے نا کہ اتنی فضیلت زندگی میں ایک دفعہ پڑھو نہیں تو. اچھا, بعض علماء نے یہ بھی اعتراض کیا ہے کہ یہ کلام مزاج نبوت کے, ان کی رائے میں یہ منافی ہے, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرح کے الفاظ آتے ہیں اس میں کہ پوری زندگی میں ایک دفعہ پڑھو, روزانہ پڑھو, روزانہ نہیں پڑھ سکتے تو ہفتے میں ایک دفعہ, ہفتے میں ایک دفعہ نہیں تو مہینے میں ایک دفعہ, مہینے میں ایک دفعہ نہیں تو سال میں ایک دفعہ, سال میں ایک دفعہ نہیں تو بعض حضرات کا یہ بھی رائے ہے کہ یہ جو کلام ہے نا یہ بھی مزاج نبوت سے میچ نہیں کرتا, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں اس طرح کی ہوتی نہیں ہیں. یہ بعض حضرات کا یہ خیال ہے. تو اور دوسرا, ائمہ اربعہ سے اس بارے میں کچھ بھی منقول نہیں ہے. اتنی امپورٹنٹ اور اہم نماز نہ امام ابو حنیفہ سے کچھ منقول ہے, تو یہ اتنے بڑے بڑے علامے جو اپنے وقت کے بڑے بڑے امام تھے ان سے یہ حدیث مخفی کیسے رہ گئی؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اور امام احمد بن حنبل جیسے جو امام بخاری کے استاذ ہیں انہوں نے بھی صلاۃ و تسبیح کو کی روایات پہ رد کیا ہے. تو اتنے بڑے بڑے ائمہ جو بڑے بڑے محقق ہیں ان سے یہ حدیثیں مخفی کیسے رہ گئی؟ تو بہرحال دونوں طرف ہیں. میں پھر بھی بتا رہا ہوں کہ میں اپنی رائے پر مصر نہیں ہوں. کوئی صلاۃ و تسبیح کا مجھ سے پوچھتا ہے تو میں عمومی طور پر اس کو وہی فتویٰ بتاتا ہوں تو جمہور کا ہے, کیونکہ امت کو مزید اختلاف میں نہیں ڈالنا. لیکن یہ چونکہ کسی نے پوچھا تھا تو جب ایک دفعہ زبان سے بات نکل جائے تو پھر تو بھگتو, صحیح ہے نا. ورنہ میں نے 15 سال یہ مسئلہ کبھی ممبر سے بیان نہیں کیا. بھئی عوام چلو عبادت ہی کر رہی ہے, جمہور کے قول پر عمل کر رہی ہے, کرتی رہے, یہ کوئی اتنے بڑے مسائل نہیں ہے کہ ایک نئی جنگ چھڑ جائے. لیکن وہ ہو گئی, وہ زبان سے نکل گیا تو پھر اس پہ توپوں کا رخ دھاڑ پوری فائرنگ ہو رہی ہے. یہ دیوبندی نہیں ہے, یہ یوں نہیں ہے, تو یہ فلانا نہیں ہے, تو یہ یوں نہیں ہے, تو یہ حنفی نہیں ہے, کوئی پتہ نہیں کیا کیا بنا دیا مجھے. تو اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے, پڑھ لیں, ٹھیک ہے. میں نہیں پڑھتا, مجھے گن پوائنٹ پہ کسی کا باپ بھی نہیں پڑھا سکتا.